اور دادا باپو کا تو مشن تھا نا، بہت دادا باپو کا نام لیتے ہو. دادا باپو کا مشن کیا تھا؟ صلح کرانا ہے نا. میں نے دیکھا مدینہ منورہ میں انہوں نے صلح کراتے وقت ایک جملہ کہا تھا، کیا پیارا جملہ کہا تھا. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا تھا اپنے مسلمان بھائی جنہوں نے تمہارا دل دکھایا معاف کر دو، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو وہ جہنم میں جائے گا. جس کو حضور جنت میں داخل کروانا چاہتے ہیں اگر وہ تمہاری وجہ سے جہنم میں جائے گا تو کیا حضور کا دل نہیں دکھے گا؟ تو حضور کی خوشی کے لیے معاف کر دو، آقا کی خوشی کے لیے معاف کر دو. معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. معاف کرو. حضور نے جان کے دشمنوں کو معاف کیا، حضور نے جان کے دشمنوں کو، حضور نے چچا کے قاتل کو معاف کیا. اللہ کے رسول نے چچا کے قاتل کو معاف کیا. اور ہم لوگ بکری نے اگر آنگن میں آ کے پیشاب کر دیا تو ہم اس کو بھی معاف نہیں کرتے، اس کے مالک کو. ہمارے پاس معاف کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی معافی مانگنے آتا تو بولتا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اگر یہ کہتے ہو میں تجھے معاف نہیں کروں گا، آقا فرماتے ہیں کوئی تمہارے پاس معافی مانگنے آئے اور تم اس کو معاف نہیں کرو گے تو قیامت میں اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. چچا کا قاتل کون؟ وحشی. وحشی. اللہ اکبر. اور کیسا قاتل، کیسا قاتل. چچا کو قتل کرنے کے بعد ایک خاتون کے حوالے کیا اور اس خاتون نے ان کا کلیجہ نکال کر کے کچا چبایا اور کچا چبا چبا کر کے تھوکا. ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دی گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وحشی جہاں دکھے اس کو وہیں قتل کر دو، میرے چچا کا قاتل. سننا کیا باتیں کرتے ہو. دین یہ ہے بھائی. صرف نماز روزہ چند چیزوں کو عمل کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے دین پر عمل کر لیا، ایسا نہیں. دین پورا دین ہے. اگر ہماری بائک سے کسی کی بائک ٹکرا جائے ہم اس کو بھی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. معاف کرنا سیکھو. لڑنے سے سکون نہیں ملے گا، معاف کرنے سے سکون ملے گا. اپنے نبی کی زندگی دیکھو. چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرنا، آپس کے ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے. اللہ والوں کا کام معاف کرنا ہے. معاف کرنا سیکھو. آقا نے فرمایا مکے میں داخل ہوتے وقت وحشی جہاں دکھے اسے قتل کر دو. اور بھی لوگوں کے نام تھے لیکن میرا عنوان وہ نہیں، اس لیے میں حضرت وحشی کا نام لے رہا ہوں. حضرت وحشی جہاں دکھے وحشی قتل کر دو. وحشی ایک حبشی غلام تھے، چھوٹا قد، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، سرخ آنکھیں، بہت چاق و چوبند آدمی، نشانہ بہت مضبوط تھا. حضرت امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا تھا. جب یہ بات ان تک پہنچی نا، وحشی، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے قتل کا اعلان کیا کہ جہاں وحشی دکھے قتل کر دو. وہ بہادر آدمی تھا. وحشی نے کہا کہ میں ان کے غلاموں کے ہاتھ سے قتل ہونے سے اچھا ہے کہ میں انہی کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں. وہی مجھے قتل کر دیں گے تو ہمیشہ میرا نام رہے گا کہ محمد نے مجھے قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ وحشی گئے اور حضور سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے. فتح مکہ کا دن تھا، حضور بہت خوش تھے. وحشی جا کے سیدھا سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ہم حضور کا نام ایسے نہیں لیتے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ہم جب بھی حضور کا نام لیتے تو القاب اور آداب کے ساتھ لیتے، پھر بھی سوچتے ہیں کہ نام محمد کہنے کے لائق ہماری زبان ہے ہی نہیں. لیکن انہوں نے کہا تو سن لیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے قتل کا حکم دیا، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ آقا علیہ السلام نے نظر اٹھائی، کہا تو کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ وحشی ہے، آپ کے چچا کا قاتل ہے اور اب یہ کہہ رہے کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے. حضور نے ایک لمحے میں کہا بالکل معاف کر سکتا. کس کو؟ چچا کے قاتل کو. ایک جملے میں. وہ بھی مومن نہیں، مومن نہیں، غیر مومن، غیر مومن. آپ مجھے معاف نہیں. یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اپنے نبی کا کردار ہے. چچا کا قاتل آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، بغیر توقف کے کہہ رہے ہیں بے شک میں تجھے معاف کر سکتا ہوں، بس ایک ہی شرط ہے، ایک شرط ہے، کلمہ پڑھ لے میں تجھے معاف کر دوں گا. اس نے کہا میں کلمہ تو پڑھ لوں گا،
آپ معاف کر دیں گے؟ ہاں کر دوں گا۔ آپ معاف کریں گے تو کیا آپ کا اللہ بھی معاف کر دے گا؟ کہا اگر میں معاف کر دوں گا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ کہا اگر آپ نے معاف کیا اور آپ کے اللہ نے معاف نہیں کیا تو؟ توجہ کریں، کیا کہا؟ آپ معاف کریں اور آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو؟ فرمایا وحشی ایسا نہیں ہوگا، جس کو میں معاف کروں گا میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ کہا اگر نہیں معاف کیا تو؟ تب تو میں کلمہ پڑھ لیا، آپ کا غلام بن گیا، آپ کے اللہ نے معاف نہیں کیا تو؟ کہا کلمہ پڑھنے کی برکت سے، کلمہ پڑھنے سے پہلے جو کچھ قصور ہوئے اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ تو کہا اگر نہ معاف کرے تو؟ میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا، کہا وحشی اگر تو کہتا ہے جو، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر تو کہتا ہے کہ میرے معاف کرنے کے بعد بھی اللہ نے معاف نہیں کیا، تو میں تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سفارش کروں گا، جب تک اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ حضور کا انداز ہے۔ اور آج کل ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں، خوش عقیدہ مسلمانوں، آپس میں پیار کرو، محبت کرو، ایک دوسرے سے معافی مانگو، شب برات آنے سے پہلے ایک دوسرے کو فون کرو، مل لو، جو بھی جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، سب ختم کر دو۔ یہاں تم ایک دوسرے کو معاف کرو گے، آسمانوں پر اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر معافی چاہتے ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ آئیے، جب معافی کی محفل ہی سجی ہے تو سب سے پہلے اگر میری ذات سے آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کہیں بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہم سے کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو، جانے میں، انجانے میں، آنے میں، جانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہمیں معاف کر دیں۔ اور اگر کوئی ایسے بندے کو آپ جانتے ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ امین القادری سے ناراض ہے، امین القادری نے اس کا دل دکھایا، تکلیف پہنچائی ہے، تو میری طرف سے اس کو یہ بات پہنچا دے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے جن لوگوں نے جہاں بھی کوئی، حالانکہ کوئی تکلیف تو پہنچاتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، ابھی پہنچی، بعد میں پہنچے گی، میں ان سب کو پیشگی معاف کرتا ہوں۔ آپ بھی معاف کریں اور دل سے معاف کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ نفرتوں سے مٹایا نہیں جا سکتا، نفرتوں کو محبتوں سے مٹایا جا سکتا ہے۔ گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی، گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی ہے۔ نفرت اور محبتوں کی جب جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے مرید سے کہا تھا، بیٹا کانٹے کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹوں کے مقابلے میں ہمیشہ کانٹے ہٹانے کی کوشش کرنا، کانٹے بچھانے والے مت بنو، کانٹے ہٹانے والے بنو۔ کانٹے بچھا کر سکون نہیں ملتا، کانٹے ہٹا کر سکون ملتا ہے۔ آئیے اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کہا کرتے تھے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کینچی کی بات نہ کیا کرو، ہمارے سامنے سوئی دھاگے کی بات کیا کرو۔ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے، سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ایک کو دو کرنے والے مت بنو، دو کو ایک کرنے والے بنو۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو، ملانے کی کوشش کرو۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو، ملانے کی کوشش کرو۔ باپ بیٹے میں جھگڑا ہو، ملانے کی کوشش کرو۔ تم اللہ کے بندوں کو ملاؤ گے، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے جوڑ لے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آنے والی شب میں عبادت کا اہتمام کریں، کل ہو سکے تو روزہ رکھیں، پرسوں روزہ رکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کریں، اپنے لیے کریں، کل امت محمدیہ کے لیے کریں، اور